بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں وسیم احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں تازہ ترین خبروں پر تبصروں اور تجزیوں کا پروگرام زمانہ گواہ ہے۔ ناظرین، فلسطینی وزارت صحت کی تازہ ترین رپورٹ کے مطابق غزہ میں اسرائیلی قتل عام کے سبب تقریباً 25,000 فلسطینی شہید، 60,000 زخمی، جبکہ 20 لاکھ سے زائد افراد بے گھر ہو چکے ہیں۔ لیکن نیتن یاہو کا جنگی جنون 3 ماہ بعد بھی عروج پر ہے اور وہ حماس کے خلاف مہینوں جنگ جاری رکھنے کی دھمکیاں دے رہا ہے۔ موساد کا سربراہ کہہ رہا ہے کہ حماس کے رہنما جس مسلم ملک میں بھی ہوں گے ہم ان کی ٹارگٹ کلنگ کریں گے۔ اسرائیل حماس جنگ کے گزشتہ 3 ماہ میں امریکی وزیر خارجہ چوتھی دفعہ مڈل ایسٹ پہنچے ہیں۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق ان کے اس دورے کا ظاہری مقصد جنگ کو غزہ سے باہر تک پھیلنے سے روکنا اور حماس کے بغیر غزہ کے مستقبل پر تبادلہ خیال بتایا جا رہا ہے۔ ناظرین، انٹرنیشنل رپورٹس یہ بھی بتا رہی ہیں کہ غزہ اور مغربی کنارے میں جاری اسرائیلی جارحیت میں بھارتی فوج اور اس کے افسران بھی شامل ہیں۔ ناظرین، مڈل ایسٹ میں اسلام اور مسلمانوں کے خلاف یہود، ہنود اور نصارہ کا یہ گٹھ جوڑ کیا رنگ لانے والا ہے یہ تو وقت ہی بتائے گا، لیکن ان حالات میں پاکستان اور پوری امت مسلمہ کی کیا ذمہ داری ہے، یہ میرے اور آپ کے سوچنے کا مقام ہے۔ ہم آج کے پروگرام میں گزشتہ 3 ماہ سے غزہ میں جاری جنگ کی تازہ ترین صورتحال پر تجزیہ حاصل کریں گے۔ میرے ساتھ تشریف فرما ہیں تنظیم اسلامی کے شعبہ تعلیم و تربیت کے ناظم جناب خورشید انجم صاحب، ان کے ساتھ تشریف فرما ہیں تنظیم اسلامی کے ریسرچ اسکالر جناب رضا الحق صاحب۔ آئیے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ رضا الحق صاحب، اسرائیل نے ڈرون حملے میں حماس کے نائب سربراہ کو شہید کر دیا ہے اور یہ بڑا افسوسناک واقعہ کہ اتنی ٹاپ لیول کی جو ہے وہ شہادت ہوئی ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس شہادت کی وجہ سے یہ جنگ جو ہے حماس اور اسرائیل کے درمیان یہ مزید پھیلے گی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ وسیم صاحب۔ وسیم صاحب، جو اسرائیل کا غزہ پر حملہ اور ان کی درندگی جو ہے اس کو شروع ہوئے 3 ماہ سے زیادہ عرصہ گزر چکا ہے جی۔ اور جس طرح آپ نے بھی تذکرہ کیا کہ 25,000 سے زیادہ شہادتیں ہو چکی ہیں غزہ میں، اور ان میں جو بہرحال انٹرنیشنل میڈیا میں رپورٹ ہونے والے اعداد و شمار جو ہیں ان کے مطابق تقریباً 9,500 سے زیادہ بچے اور 6,500 سے زیادہ خواتین، عورتیں ہیں۔ جی۔ اور یہ تو وہ رپورٹس ہیں جو بہرحال سامنے آ رہی ہیں انٹرنیشنل میڈیا، کیونکہ وہاں ہیومینیٹیرین بیسس پہ یا رپورٹنگ کے لیے موجود ہونا ممکن نہیں ہے، اسرائیل اس کی اجازت بھی نہیں دیتا، اور جو وہاں پہ صحافی موجود بھی ہیں ان کا قتل عام جاری ہے، صحافیوں کا بھی، جو کہ بہرحال پہلی بات تو یہ ہے کہ وہاں پہنچنے کا رسک ہی کوئی نہیں لیتا۔ جی، رسک نہیں لیتا، اجازت بھی نہیں ہے، رسک بھی کوئی نہیں لیتا۔ دیکھیے، بین الاقوامی قانون کی بھی بات وہاں کی جا سکتی ہے جو کوئی ریاست اس کے حوالے سے کوئی تھوڑا ذہن رکھتی ہو کہ میں نے اس کی پاسداری کرنی ہے۔ اسرائیل تو درندگی کر رہا ہے، تو اس لیے 60,000 سے زیادہ زخمی، اور غزہ میں تو اپنی جگہ پہ بمباری جاری ہے۔ دوسری طرف اگر مغربی کنارے کو دیکھیں تو وہاں بھی آپ کو جو صہیونی آبادکار ہے، وہاں کی جو پولیس ہے اور جو فوج ہے، دکھائی دیتا ہے کہ صاف وہ یعنی کہ قتل عام میں اور جو نسل کشی ہے اس میں ملوث ہے۔ اور جو ساؤتھ افریقہ نے کیس عالمی عدالت انصاف میں پیش کیا ہے اس میں ان دونوں کا تذکرہ موجود ہے اپنی جگہ پہ۔ اب آپ نے یعنی کہ جس طرح تذکرہ کیا کہ حماس کی جو سیاسی شعبہ ہے اس کے نائب صدر شیخ صالح العاروري، ان کو لبنان میں ان کے دفتر، یعنی کہ لبنان میں ویسے تو حزب اللہ کی قیادت موجود ہے لیکن وہاں پہ حماس کا جو دفتر ہے وہاں اسرائیل نے باقاعدہ ٹارگٹ کر کے ڈرون حملہ کیا اور 6 ساتھیوں سمیت انہیں شہید کر دیا۔ اور یہ کوئی ایسی نئی بات نہیں ہے، اس سے پہلے بھی ہمیں معلوم ہے کہ حماس کی اعلیٰ قیادت کو شیخ احمد یاسین شہید سمیت اسرائیل ٹارگٹ کر کے ڈرونز کے ذریعے شہید کر چکا ہے۔ لیکن اس جنگ کے دوران یہ اس کی ایک نئی جہت ہے جو سامنے آ رہی ہے، اور اس نئی جہت کے نتیجے میں خدشہ یہی ظاہر کیا جا رہا ہے کیونکہ غزہ مغربی کنارہ تو فلسطین کے اندر ہے اور اسرائیل وہاں پہ بمباری کر رہا تھا، اپنی درندگی بھی کر رہا تھا، اسے مکمل معاونت حاصل تھی تمام مغربی ممالک کی، اس میں امریکہ سر خیل ہے ان کا، پھر برطانیہ، باقی جو یورپ کے ممالک ہیں، بھارت کی طرف سے اس پہ ہم انشاءاللہ تفصیل سے گفتگو کریں گے۔ اور یہ کہ بعض مسلمان ممالک بھی کھلم کھلا ان کی حمایت کر رہے ہیں، اور بعض جو ہیں وہ ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات، اس کو سامنے رکھتے ہوئے اگر ہم بات کریں تو وہ اس پہ خاموش ہیں، کوئی بات نہیں کر پا رہے۔ تو اب یہ جنگ جو ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہاں تک محدود نہیں، اب اس کے پھیلنے کے خدشات ہیں۔
اور جب پھیلنے سے مراد یہ ہے کہ پہلی سٹیپ کے طور پہ تو ہمیں دکھائی دیتا ہے کہ لبنان، اور لبنان میں پھیلے گی تو یقیناً اس میں اس خطے کے جو اہم ممالک ہیں وہ بھی اثر انداز ہوں گے، ان کو بھی پالیسی اپنی بدلنی پڑے گی، اور پھر پوری دنیا میں بھی جو بہرحال سٹیک ہولڈرز ہیں ان کو دیکھنا پڑے گا۔ خورشید انجم صاحب، لبنان میں جو ہے حزب اللہ نے جب یہ ٹارگٹ کلنگ ہوئی ہے حماس کے رہنماؤں کی تو انہوں نے بڑا شدید رد عمل دیا، اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ ہم اس کا بدلہ لیں گے باقاعدہ۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ حزب اللہ اور ایران جو ہے وہ کیا اس جنگ میں انوالو ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور کیا واقعتاً وہ جو کہہ رہے ہیں، جو وہ بیان دے رہے ہیں کہ ہم اس کا بدلہ لیں گے، تو کیا بدلہ لیتے ہوئے نظر آتے ہیں آپ کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی، حزب اللہ بیسیکلی جیسے آپ نے کہا کہ وہ ایران ہی کو ریفلیکٹ کر رہے ہیں، تو اس حوالے سے اب اسرائیل اپنی حدود میں نہیں رہا، اب ظاہر ہے وہ صرف غزہ کا معاملہ نہیں رہا، اب وہ لبنان میں بھی بمباری کر رہا ہے، اس کے ٹارگٹس ہیں، حزب اللہ اس کا ٹارگٹ ہے، کیونکہ حزب اللہ بھی جوابی وہ کر رہی ہے، وہ بھی حماس کے ساتھ کھڑی ہے۔ اس حوالے سے ابھی 600 راکٹ اس نے فائر کیے ہیں، ان کے 3 لیڈرز جو ہیں وہ شہید ہوئے ہیں، بڑے جو ہے ویسے تو زیادہ ہے۔ تو اسی طرح معاملہ جو ہے وہ شام کا بھی ہے، وہاں پر بھی بمباری کر رہے ہیں۔ تو بات اگر بڑھے گی تو ویسے تو ایران نے جو کہا تھا، جو پہلے اسماعیل ہنیہ شروع میں گئے تھے تو انہوں نے کچھ زیادہ جسے کہتے ہیں کہ گرم جوشی کا مظاہرہ نہیں کیا تھا۔ ایران یہ چاہ رہا ہے کہ میں اس جنگ میں خود ملوث نہ ہوں۔ اب ظاہر ہے ایران کے سامنے بھی پرانی جنگ موجود ہے، ایران عراق وار جو ہوئی ہے اور جس قسم کے حالات گزرے ہیں، تو وہ یہ چاہ رہا ہے کہ میں اس جنگ میں خود ملوث نہ ہوں۔ لیکن اب جس قسم کا حالات چل رہے ہیں اور جس طرح سے ایران کو ملوث کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، تو بہرحال وہ کب تک صبر کر سکے گا، کب تک انتظار کر سکے گا۔ دوسرا، عالمی طور پر اب یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ یہ جو معاملہ ہے ایران اور سعودی عرب کا، اب ان میں وہ جو برف جو تھی پگھلی تھی، وہ قریب ہوئے تھے اور ان کی ملاقاتیں ہوئی تھی، اور یہ بہت بڑا ایک مائل سٹون تھا، ایک بہت بڑا کام تھا جو ہوا تھا، وہ دوبارہ وہ کیفیت ہو جائے کہ وہ دوبارہ اسی نہج پر پہنچ جائے، اور ظاہر ہے ڈیوائڈ اینڈ رول کی پالیسی ہی ہے، اسی کے نتیجے سے وہ معاملہ جو ہے آگے بڑھے گا۔ اب لنکن بھی جو دورے کر رہے ہیں خطے کے اندر اور ان چیزوں کو جو ہے، اور ظاہر ہے عراق کویت وار آپ کو ذہن میں لائیں، اس کے اندر کیا ہوا تھا؟ وہ منصوبہ تھا 1930 کا تقریباً، اور اس میں برطانیہ تھا، اور اس کے سفیر نے جا کر کہنا تھا کہ آپ جو چاہیں یہ آپ کا اندرونی مسئلہ ہے۔ وہ امریکہ نے آ کر کیا 90s میں، اور پھر وہ سفیرہ جو تھی اس نے کہا ہمارا کوئی معاملہ نہیں ہے، لیکن جب حملہ ہوا تو کود پڑے۔ تو اس طرح سے یہ دوغلی پالیسیاں اور یہ ان کے معاملات جو ہیں، اب اس میں بہت ساری چیزیں شامل ہو جاتی ہیں، ان کی اسلحہ ساز فیکٹریاں بھی شامل ہو جاتی ہیں۔ اسی طرح روس، چائنا اور امریکہ جس پوزیشن پر کھڑا رہنا چاہ رہا ہے، وہ چاہے گا کہ چائنا اس میں کودے۔ اب چائنا جو جن بنتا جا رہا ہے اس کو کیسے کنٹرول کیا جائے؟ وہ معاشی لحاظ سے اب جن بنتا جا رہا ہے، اور امریکہ کے لیے ایک مستقل درد سر ہوگا۔ تو یہ بات جو ہے ایک لحاظ سے شاید پھر ایران اگر آیا تو ایران اکیلا نہیں آئے گا، پھر اس کی بیک پر رشیا اور چائنا بھی ہوں گے، اور یہ چیز اگر ہو گئی تو پھر یورپ بھی لا تعلق نہیں رہ سکتا۔ ویسے ایران کی یہی کوشش ہے کہ وہ براہ راست ملوث نہ ہو اس جنگ میں۔ رضا الحق صاحب، نیتن یاہو کا جنگی جنون جو ہے وہ ختم نہیں ہو رہا، وہ تو یہ کہہ رہا ہے کہ ہم حماس کے خاتمے تک جو ہے وہ جنگ جاری رکھیں گے۔ 3 ماہ سے زائد کا عرصہ ہو چکا ہے، شہادتوں کی فگرز آپ نے بیان فرمائی ہیں، اور جو کچھ وہاں پہ نسل کشی ہو رہی ہے۔ اب تو موساد کا جو ہیڈ ہے اس نے یہ کہا ہے کہ یہ جو حماس کے رہنما اگر کسی اور اسلامی ملک میں بھی ہوئے تو ہم وہاں بھی ان کی ٹارگٹ کلنگ کریں گے۔ یعنی یہ تو نیتن یاہو اور موساد کے ہیڈ کے یہ جو سٹانس ہے وہ میں نے عرض کیا۔ دوسری طرف امریکی وزیر خارجہ جو ہیں وہ چوتھی دفعہ، یعنی ان 3 ماہ میں چوتھی دفعہ مڈل ایسٹ آئے ہیں، اور ظاہری طور پہ ان کا مقصد یہ ہے کہ ہم یہ جنگ جو ہے اس خطے سے باہر نہ جائے، یہ اس حوالے سے وہ کوششیں کر رہے ہیں۔ تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ امریکہ کی یہ جو ظاہری طور پہ جو کوششیں ہو رہی ہیں، کیا وہ جنگ بندی اس سے ممکن ہو پائے گی؟ وسیم صاحب، انتہائی اہم سوال ہے۔ دیکھیے، اسرائیل کا پہلے دن سے بلکہ قیام سے بھی پہلے دیکھیں تو جو اس کی پالیسی بڑی واضح رہی ہے۔ نمبر 1، دہشت گردی پھیلانا۔ اسرائیل خود دہشت گردی میں ملوث رہا ہے،
قیام سے پہلے بھی، تاکہ فلسطینیوں کو نکال باہر کرے اور خطے میں جو دیگر ممالک تھے عرب کے اس وقت تک بن گئے ہوئے تھے ان کو ڈی سٹیبلائز کر دیا جائے، اور پھر وہاں بنایا، اور پھر اس نے بہرحال اپنا جو بھی طاقت پکڑی ہے۔ اور ساتھ یہ کہ ایکسٹرا جوڈیشل، ویسے تو ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ انٹرنیشنل لینگویج میں کہا جاتا ہے، لیکن یہ ٹارگٹ کلنگ ہوتی ہے، اسیسینیشنز کروانا۔ ڈیوڈ بارنیا جو ان کا موساد کا چیف ہے، اس نے اس کا تذکرہ کیا ہے، خاص طور پہ ابھی حالیہ دنوں میں 1972 میں جو جرمنی میں اولمپکس ہوئے تھے، میونخ کے اولمپکس، ناظرین کو یاد ہوگا کہ اس میں اسرائیلی جو کھلاڑی آئے ہوئے تھے ان کے خلاف فلسطینیوں کی ایک تنظیم نے حملہ کر کے ان کو ہلاک کر دیا تھا، ٹھیک ہے، یہ 72 کے اولمپکس میں، برلن اولمپکس میں۔ وہاں پہ پھر اسرائیل کی طرف سے ایک باقاعدہ اسکواڈ پورا بنایا گیا تھا، ڈیتھ اسکواڈ، جس کا کام یہ تھا کہ وہ پوری دنیا میں جو فلسطینی کاز کے لیے نام لیا گیا تو اس واقعے کا، لیکن فلسطینی کاز کے حوالے سے جو بھی ایکٹیو ہیں فلسطینی رہنما، ان کو چن چن کے ان کو ٹارگٹ کلنگ کی جائے۔ تو یہ ہسٹری اسرائیل کی موجود ہے۔ 72 کے اولمپکس کی میں نے آپ کو اگزامپل دی۔ ایران کے اندر انہوں نے باقاعدہ ایران کے ایٹمی سائنسدان کو ٹارگٹ کلنگ کی۔ پیرس کے اندر بہت سارے ایسے جو کہ فلسطینیوں کے حق میں پرو فلسطینی جرنلسٹ تھے یا پولیٹیشنز تھے، ان کو مختلف موساد کے ایجنٹس نے مختلف ذرائع سے جا کے، جس کا بعد میں معلوم بھی ہو گیا، لیکن بہرحال اسرائیل کو کون کٹہرے میں لا سکتا ہے، تو وہ بچ نکلے۔ تو ٹارگٹ کلنگ تو وہ شروع سے ان کی جو ان کا ایک طریقہ کار ہے۔ اور دہشت گردی کی حالیہ مثال آپ دیکھ لیں کہ جو قاسم سلیمانی جو ایران کے بہرحال ایک بڑے کمانڈر تھے، جو کہ مختلف محاذوں پہ جا کے انہوں نے پراکسی وار لڑی، تو ان کو جو ان کی ایک جو برسی تھی جن اس کو کے اوپر ڈرون اٹیک میں شہید پہلے کیا تو خود کیا گیا نا، پھر ان کی برسی کے اوپر وہاں بم دھماکہ کروایا گیا اور 100 سے زیادہ جو ہے وہ لوگوں کی شہادتیں ہوئیں، اور داعش نے اس کی ذمہ داری قبول کر لی۔ ہم تو اس پلیٹ فارم سے شروع دن سے یہ کہتے رہے ہیں کہ داعش ایک مہمہ ہے، مہمہ تو ہے، لیکن بہرحال جو حالات پر گہری نظر رکھتے ہیں ان کے نزدیک بڑا کلیئر ہے۔ داعش کو بنایا امریکہ نے اور اسرائیل نے، مسلمانوں کے خلاف اور مسلمانوں کے مقاصد کے خلاف ہی استعمال ہوتی رہی ہے داعش نے آج تک اسرائیل پہ انگلی نہیں اٹھائی، اس کی طرف حملہ تو دور کی بات ہے، بیان بھی اسرائیل کے خلاف آج تک نہیں دیا، اور داعش نے ذمہ داری قبول کر لی۔ تو اس کا مطلب ہے اس کے پیچھے پھر داعش کو بنانے والے اس کے پشتیبان ہیں۔ اب بلنکن جو ادھر آیا چوتھی مرتبہ، آپ نے بالکل درست فرمایا، پہلی مرتبہ تو وہ بحیثیت یہودی آیا تھا، اس نے خود اعلان کیا تھا، بالکل اناؤنس کیا تھا باقاعدہ، تو اب وہ امریکی وزیر خارجہ کے طور پہ آیا ہے، کیونکہ امریکہ سمجھتا ہے کہ اگر یہ جنگ پھیلتی ہے، جیسا کہ محترم خورشید انجم صاحب نے بھی اس کا تذکرہ کیا، تو یورپ بھی اس سے اثر انداز ہوگا۔ کس طرح اثر، اور امریکہ کے اوپر بھی اثر ہو سکتا ہے، اگرچہ فوری طور پہ نہیں، امریکہ 7 سمندر پار ہے، لیکن یورپ تو بالکل ساتھ ملا ہوا ہے، یعنی کہ یہ مشرق وسطی ہے، مشرق وسطی میں ترکی اور دوسری طرف یونان، یورپ کے اندر داخلے کا راستہ بن جاتا ہے۔ اور جس طرح پہلے جنگیں بھی ہوئیں، اس کے علاوہ تجارت، یورپ کی تجارت جو ہے وہ ڈیپینڈنٹ ہے، یہ پورا علاقہ جو آپ کا یعنی عریبین سی، بحیرہ عرب بھی کہتے ہیں، اور اسی کو ہی آپ میڈیٹرینین سی بھی آگے جا کے وہ جو بنتا ہے بعد میں۔ تو بلنکن کی بھی یہ خواہش ہے، اور جو یورپی یونین کے ان کے جو سیاسی شعبے کے سربراہ ہیں جوزف بوریل، انہوں نے بھی دورہ کیا ہے۔ حماس نے تو بڑے صاف الفاظ میں، بلکہ اسماعیل ہنیہ کا بیان میری نظر سے گزرا، انہوں نے کہا کہ بلنکن آ رہا ہے، چوتھی مرتبہ آ رہے ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ جن سے بھی ملے، اسرائیل جو انسانی حقوق کی خلاف ورزی کر رہا ہے، جو نسل کشی کر رہا ہے، جو جنگ کر رہا ہے، اس کو بند کروانے کی پہلے بات کریں، پھر دوسری چیزوں کی طرف جائیں گے، جنگ پھیلتی ہے نہیں۔ کیونکہ حقیقت یہ ہے کہ اگر اسرائیل اس اپنے طرز عمل سے باز نہیں آیا، تو آپ دیکھیں تو صحیح، اس خطے میں کون ہوگا جس کے ساتھ اسرائیل کی ڈائریکٹ کانفرنٹیشن بنے گی؟ وہ متحدہ عرب امارات سے تو بننے نہیں لگی۔ متحدہ عرب امارات تو کہتا ہے کہ غزہ میں جو بھی ہو رہا ہے ہمارے اسٹریٹجک تعلقات ہیں، یہ ان کا بیان ہے۔ سعودی عرب یقیناً ابھی اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ وہ ڈائریکٹلی کوئی کانفرنٹیشن میں آ سکے۔ ایران کے ساتھ ہوگا، اور جیسا کہ محترم خورشید انجم صاحب نے فرمایا کہ جب ایران کے ساتھ ہوگا تو چین اور روس انگیج ہو جائیں گے، یورپ بھی خطرے میں ہوگا، اور پھر مستقبل میں امریکہ بھی خطرے میں جائے گا۔ تو اسرائیل کو شاید سمجھانے بجھانے کے لیے یہ بھیجا گیا ہے کہ اس جنگ کو ختم کریں گے تو یہ محدود ہوگی، اگر یوں سمجھتے ہیں کہ وہ ختم کیے بغیر محدود کر سکتے ہیں، جنگ بندی کے بغیر محدود کر سکتے ہیں، تو یہ ممکن نہیں ہوگا۔ ذوالق صاحب، یہ جو امریکی وزیر خارجہ کا یہ جو وزٹ ہے، اس کے 2 مقاصد واضح طور پہ جو ہے وہ بتائے گئے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ یعنی یہ جنگ جو ہے
یہ ان بارڈر سے باہر نہ پھیلے, مزید علاقوں میں نہ جائے. دوسرا جو ہے وہ بڑا ٹریبل سی بات ہے, وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ جناب اس جنگ کے بعد غزہ جو ہے بغیر حماس کے کیسا ہوگا؟ یعنی وہ مستقبل کی وہ ساری پلاننگ جو ہے نا وہ کر رہے ہیں. تو یہ جو پلاننگ ہے اس پہ آپ کیا کہیں؟ بڑی اہم بات آپ نے کی, توجہ ہماری مبذول کروائی اس طرف. یہ بڑے عرصے سے بات چلتی آ رہی تھی اور اب تو بڑا کلیئر ہو گیا, بلنکن کا یہاں آنا بھی. مصر کے صدر سیسی نے بھی اس حوالے سے بات کی تھی کہ یہ جو معاملہ غزہ میں جنگ کا یہ حل ہو سکتا ہے اگر مائنس حماس ڈی ملٹرائزڈ غزہ موجود ہو. اور پھر انہوں نے ابھی دعوت دی ہے محمود عباس کو, اور وہ وہاں پہ گئے ہیں, سیسی سے ملاقات بھی کی ہے انہوں نے, اور اس کا مقصد یہ ہے کہ حماس کے متبادل کے طور پہ جو آپ کی فلسطینی اتھارٹی ہے اس ٹائپ کی جس کے کوئی دانت ٹوٹے ہوئے ہوں, کوئی انتہائی نرم سی جو مرنج قسم کی کوئی حکومت ہے وہ قائم کر دی جائے, پپٹ حکومت. اور اسرائیل اس بات پہ اصرار کرتا ہے کہ جو غزہ کے اندر فلسطینی مسلمان ہیں ان کو وہاں سے نکال کر کہیں اور جگہ دی جائے, چاہے وہ مصر میں ہو سینائی کے اندر, چاہے وہ اس نے ایک دو افریقی ممالک کا بھی نام لیا ہے نتن یاہو نے اور اس کے باقی جو اعلیٰ عہدیداران ہیں. تو انتہائی خطرناک بات ہے. اب یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ عرب ممالک کس طرح کا سٹینڈ لیتے ہیں, نمبر ون, اور مسلم ممالک پھر اس کے بعد. اگر تو وہ سٹینڈ کوئی لیتے ہیں تو پھر ہی مقابلے میں کوئی بات کی جا سکتی ہے, ورنہ تو حماس کے مجاہدین لگے ہیں, جب تک اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہوئی ہے ان کو وہ لگے رہیں گے. خورشید نجم صاحب, انٹرنیشنل میڈیا کی تازہ ترین جو رپورٹس ہیں اس کے مطابق یہ جو جنگ جاری ہے اس وقت, اس میں بھارتی فوج اور اس کے افسران باقاعدہ طور پہ ملوث ہیں. یہ ایک بڑی ایک نئی ڈیولپمنٹ ہے جو سامنے آئی ہے, انٹرنیشنل میڈیا کے ذریعے سامنے آئی ہے. کوئی ہماری کانسپریسی نہیں ہے کہ ہم اپنے طور پہ یہ ایک رپورٹ دے رہے ہیں. انٹرنیشنل میڈیا میں یہ بات اب آ چکی ہے اور بڑے واضح انداز میں آ چکی ہے کہ انڈین فورسز جو ہیں وہ باقاعدہ اس جنگ کا حصہ ہیں. آپ یہ بتائیں کہ یہود اور نصارہ کا ساتھ تو وہاں پہ چل رہا تھا, یہ اب ہنود بھی اس میں شامل ہو گئے ہیں, تو یہ جو گٹھ جوڑ ہے تینوں اتحاد ثلاثہ جو بن گیا اس برائی کے سارے اس کا, تو یہ کیا رنگ لائے گا؟ جی, بنیادی بات تو یہ ہے کہ الکفر ملت واحدہ, اصل تو ہے مسلمان ان کا دشمن, تو وہ اس کو ختم کرنے کے لیے چاہے ان کے آپس کے بھی اختلافات ہوں وہ اس کو ختم کرنے کے لیے یکجا ہوں گے, اکٹھے ہوں گے. پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ یہود و ہنود کا اتحاد فطری ہے. سب سے بنیادی چیز یہ ہے کہ آپ دیکھیے کہ قرآن مجید میں کئی چیزوں کا ذکر کیا وہ ہندوؤں کے وہاں بھی پایا جاتا ہے. جیسے راکھ بہاتے ہیں تو قرآن مجید میں اس کا ذکر آیا ہے, ٹھیک ہے. اسی طرح یہ گیروا رنگ, پیلا سا رنگ جو ہے یہ ان کے ہاں پایا جاتا ہے. پھر اسی طرح سامری کا جو تذکرہ آیا ہے لامساس, تو یہ برہمن کے ہاں یہ ساری چیزیں, اور بھی کچھ چیزیں ہیں, بہرحال مختصراً کر رہا ہوں اس کو. تو بن گوریان نے 1967 کی جنگ ہوئی, اس کے بعد وہ پیرس میں فتح کا جشن منایا تھا, تو اس میں اس نے واضح طور پر کہا تھا ہمیں پاکستان کو انڈر اسٹیمیٹ نہیں کرنا چاہیے, پاکستان جو ہے وہ ہمارے لیے خطرہ ہے. اور اس نے جو بات کی ہے بہرحال بڑے گہرے غور و فکر کا ہے. پاکستان کے اندر فکری بنیادیں موجود ہیں, یہ اس کے الفاظ ہیں, لہٰذا اس حوالے سے ہمیں اس کو انڈر اسٹیمیٹ نہیں کرنا چاہیے. اور ہندوؤں کے اندر مسلمانوں سے جو نفرت اور پاکستان سے جو نفرت پائی جاتی ہے اس کو ایکسپلائٹ کرنا چاہیے. یہ وہ چیز ہے جس کو لے کر وہ چلے ہیں آگے. اچھا, شروع میں ظاہر ہے کہ نہرو اور پھر اس کے بعد بھی اندرا گاندھی تک بھی یہ معاملہ, اگرچہ اندرا گاندھی نے ایک مشن باقاعدہ بھیجا تھا اسپین میں اس حوالے سے کہ یہاں 800 سال حکومت کے باوجود کیسے مسلمانوں کا خاتمہ کیا گیا, ان کو نسیہ منسیہ کر دیا گیا, یا ان کو بھجوا دیا گیا, افریقہ کے ساحلوں پر ڈمپ کر دیا گیا, یا ختم کر دیا گیا, یا جنہوں نے کرسچینٹی قبول کر لی تھی ان کو چھوڑ دیا گیا, لیکن ان پر بھی سپرویژن تھی. کیا وہ سور کا گوشت کھا رہے ہیں, شراب پی رہے ہیں, چرچ جا رہے ہیں, یہ ساری چیزیں دیکھتے تھے, ورنہ ان کو بھی ختم کر دیا جاتا تھا. تو یہ وہ چیز تھی جو اندرا گاندھی کے دور تک تو بہرحال وہ فلسطین کاز کی حمایت کرتے رہے, اور اسرائیل کو بہرحال وہ مسلمانوں کی طرح وہ سخت موقف نہیں تھا, لیکن اسرائیل کو غلط اور فلسطین کاز کی حمایت کرتے رہے. لیکن پھر اٹل بہاری واجپئی کے دور میں موشے دایان نے پھر ایک وزٹ کیا, اور یہ خفیہ وزٹ تھا. وہ علیحدہ بات ہے کہ جب وہ واپس جا رہا تھا تو ایک شخص نے ان کو پہچان لیا اور ان کو جا کر گڈ آفٹر نون موشے دایان,
اور پھر آٹوگراف مانگے، تو اس سے وہ بات کھل گئی اور اس طرح سے وہ بات واضح ہو گئی. اور لیکن اس کے باوجود بھی ان کی پالیسی جو ہے وہ نہیں ہے. اچھا، اب جو اس وقت ہے وہ ہے مودی کی حکومت، اور یہ بی جے پی یہ سیاسی ونگ ہے آر ایس ایس کا. آر ایس ایس کا بنیادی مقصد کیا ہے؟ آر ایس ایس بنیادی طور پر جب یہ گولوالکر نے 1925 میں اس کی بنیاد رکھی تھی تو وہ ہٹلر سے بہت متاثر تھا. اور ہٹلر کی کس چیز سے؟ وہ یہود کے ساتھ جو کچھ کر رہا تھا، یعنی نسل کشی جو کر رہا تھا، اور وہ اپنے پرسپیکٹیو میں دیکھ رہا تھا کہ ہم نے یہاں کیسے کرنا ہے اس کو. یعنی وہ یہود کے ساتھ کر رہا تھا، ہم نے مسلمانوں کے ساتھ کرنا ہے. نریندر مودی آج کے دن میں کشمیر میں جو کر رہا ہے یہ وہی ہے، اسی کا ریپلیکا ہے جو اسرائیل وہاں پہ فلسطینیوں کے ساتھ کر رہا ہے. آگے تو اصل میں تو وہی ایک جو ہے فکرہ ہے، وہی تھاٹ ہے جس کو وہ لے کر آگے چل رہے ہیں کہ اس طرح سے. اب نریندر مودی، جیسے میں نے کہا کہ یہ آر ایس ایس کا ہی ایک سیاسی ونگ ہے بی جے پی، اور وہ اس کو لے کر آگے چل رہے ہیں. لہٰذا وہ یہ چاہتے ہیں کہ جس طرح وہاں ہو رہا ہے اسی طرح یہاں پر بھی کرنے کی ضرورت ہے. کشمیر کو جس طرح سے 3 حصوں میں تقسیم کر دیا گیا ہے، اور پھر اس میں جس طرح سے اسٹیٹس ختم کر دیا گیا، اسپیشل اسٹیٹس ختم کر دیا گیا ہے، پھر اس کے ساتھ ساتھ جس طرح سے باہر سے لوگوں کو لا کر وہاں پر ہندوؤں کو لا کر بات کیا جا رہا ہے، اور اس کی وہ پوری کیفیت ہی تبدیل کی جا رہی ہے. تو یہ وہ ان کا پورا پروجیکٹ ہے. پھر اس کے ساتھ یہ آج کی تو بات نہیں ہے، پہلے بھی جہاں بھی یعنی ان کا آپس میں ایک تعلق اتنا مضبوط ہے. ضیاء الحق کے دور میں جب ہمارے ایٹمی پلانٹ پر ایک حملے کا خطرہ تھا، اس میں بھی اسرائیل ملوث تھا. اور بھی مواقع پر ان کا معاملہ جو ہے وہ چلتا رہا ہے. تو یہ گئے بھی ہیں. اچھا، یہ جو زیادہ لوگ ہیں یہ مہاراشٹرا کے علاقے سے ہیں، اور مہاراشٹرا کا علاقہ ہی وہ ہے جہاں آر ایس ایس، اور یہی علاقہ ہے جو اورنگزیب نے بھی مرہٹوں کے خلاف، اور احمد شاہ ابدالی بھی آئے تھے، اور یہ پورا ایک یہ اس وقت آر ایس ایس کا یوں کہہ لیجئے یعنی بنیاد وہاں سے ہی آر ایس ایس کی مرکز ہے. تو یہ وہی لوگ ہیں، اور وہی ان کے اندر وہ شدت پسندی. اصل چیز دونوں میں مشترکہ کیا ہے؟ یعنی جو میں نے عرض کیا کہ جو ان کے وہ تھے بانی تھے گول والکر، وہ ہٹلر سے متاثر تھے. کیوں؟ وہ نسل کشی کر رہا تھا، اور ان کو پسند تھا اس وجہ سے کہ ہم نے مسلمان. اب تو اسرائیل وہی کام کر رہا ہے. تو بالکل ایک ہی مقصد ہے، مقصد واحد ہے ان دونوں کا کہ کس طرح سے مسلمانوں کی نسل کشی کی جائے. یہ وہ ہے بنیادی طور پر. اور ظاہر ہے کہ اس کے لیے پھر بھارت بھی اس وقت پوری طرح ساتھ دے رہا ہے. جیسے خورشید انجم صاحب نے کہا کہ دونوں کے مقاصد ایک ہیں، اسی وجہ سے جو ہے وہ دونوں مل کے چل رہے ہیں اور ایک دوسرے کا ساتھ دے رہے ہیں. یہ بھی باتیں سننے میں آ رہی ہیں کہ انڈیا کے بہت زیادہ شہری جو ہیں وہ اسرائیل کا رخ کر رہے ہیں آج کل، اور وہاں پہ جو اسرائیلی کمپنیاں ہیں ان کو ہاتھوں ہاتھ لے رہی ہیں. یہ تو ایک آسپیکٹ ہے. دوسرا آسپیکٹ یہ ہے کہ انڈین این جی اوز جو ہیں وہ بہت بڑی تعداد میں ریہیبلیٹیشن کے نام پہ کہ جو جنگ وہاں پہ چل رہی ہے تو ہم اس کو جو ہے فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے وہ بھی اسرائیل پہنچے ہوئے ہیں. این جی اوز بہت زیادہ انوالومنٹ ہے ان کی بھی. تو آپ یہ بتائیے کہ یہ جو یہود و ہنود کا حالیہ تازہ ترین جو معاشی گٹھ جوڑ ہے یہ کیا رنگ لانے والا ہے؟ جس طرح کہ خورشید انجم صاحب نے ابھی تذکرہ کیا، دیکھیے قرآن پاک کی تو بڑی واضح اس کے حوالے سے ہمارے پاس جو قطعی دلیل موجود ہے. تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا. یقیناً تم پاؤ گے اہل ایمان والوں کے حق میں نفرت میں اور عداوت میں، دشمنی میں شدید ترین ان کو جو کہ مشرک ہیں اور یہود کا پہلے ذکر آیا اور مشرکین کا بعد میں. اور یہ وہ گٹھ جوڑ ہے جو کہ آج ہم اپنی سر کی آنکھوں سے اپنے سامنے دیکھ رہے ہیں. اور ساتھ اگر آپ اس کو جوڑیے جو آخر زمان کے حوالے سے احادیث ہیں جن میں تذکرہ ہے کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے اور یروشلم میں بیت المقدس میں بلد شام اس کی جو مبارک سرزمین ہے وہاں پہ دجال کے خلاف آخری مارکا لڑا جا رہا ہوگا، تو ہمارے خطے میں بھی یعنی کہ یہ جو برصغیر یا خراسان کا خطہ ہے یہاں سے بھی ایک بہت بڑی جنگ ہو رہی ہوگی، اور یقیناً وہ ہندوؤں کے خلاف ہی ہوگی، اور وہاں سے پھر یہی لشکر وہاں جا کر ان کے ساتھ ملیں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لشکر کے ساتھ، یعنی کہ جو مسلمانوں کا یہاں سے ہوگا. ابھی جو آپ نے صورتحال بیان کی ہے، دیکھیے ایک بات کو تو خورشید انجم صاحب نے بڑی ڈیٹیل میں ہمارے سامنے مفصل انداز میں رکھ دیا
کہ پورا جو تاریخی بیک گراؤنڈ پورا بیک گراؤنڈ جو کہ تعلقات کا ہے اور کشمیر کے حوالے سے جو پالیسی اور انڈیا کے اندر بھی جو پالیسی وہ اپنا رہے ہیں وہ اسرائیل ماڈل کو مکمل طور پہ فالو کر رہے ہیں. آپ کو یاد ہوگا ابھی کچھ عرصہ پہلے جب یہ G20 سمٹ ہوئی تھی انڈیا میں, تو وہاں پہ نریندر مودی اور پھر باقی ممالک کے بھی امریکی صدر بھی موجود تھے. انہوں نے ایک مڈل ایسٹ اکنامک کوریڈور, انڈیا مڈل ایسٹ اکنامک کوریڈور کے نام سے سی پیک کے مقابلے میں اپنا ایک تجارتی گزرگاہ کا پورا ایک منصوبہ ویژن دیا تھا. وہی ویژن بینی ہی وہی ویژن جب اس کے کچھ عرصے کے بعد جنرل اسمبلی میں اسرائیلی وزیر اعظم نتن یاہو نے کھڑے ہو کے پوری تقریر کی تھی اور ایک نقشہ دکھایا تھا جس میں فلسطین کہیں موجود نہیں تھا اس نقشے میں, لیکن تجارتی روٹ موجود تھا جو انڈیا سے آغاز ہوتا تھا, عرب ممالک سے کچھ ہوتا ہوا پھر اسرائیل حیفا کی بندرگاہ پہ جاتا تھا اور وہاں سے پھر وہ یونان اور باقی یورپ میں داخل ہوتا تھا. تو یہ ان کا گٹھ جوڑ اپنی جگہ موجود ہے. جیسا کہ آپ نے ذکر کیا, اسرائیل کو جو بہت سارے معاملات ہیں اس کے اس وقت امیج کا بھی بہت بڑا مسئلہ اسرائیل کو پڑا ہے, پوری دنیا میں تھو تھو کر رہی ہے اس کے اوپر, اور یعنی اس کے خلاف جو پبلک اوپینین ہے وہ جتنا اس وقت شدید ہے شاید کبھی پہلے نہ ہوا ہو ماضی میں. اور اس کو جو بہت سارے مسائل, ان میں ایک یہ بھی ہے کہ تعداد میں قلیل ہیں یہودی, اور ایک تو وہاں بہرحال جو بھی جہنم واصل ہوئے ہیں, لیکن جب کوئی دیکھتا ہے کہ کسی خطے کے حالات اچھے نہیں ہیں, امن و امان نہیں ہے, تو لوگوں کی ایک بڑی اکثریت وہاں سے چھوڑ جاتی ہے ملک کو. تو یہ بھی خبریں سننے میں آئی ہے کہ 1 لاکھ کے قریب جو یہودی ہیں وہ وہاں سے چھوڑ کر واپس یا امریکہ یا کسی اور ملک میں جہاں سے آئے ہوئے دوسری شہریت لینے کی کوشش کر رہے ہیں, چلے گئے ہیں وہاں سے باقاعدہ. یہ باقاعدہ انہوں نے رپورٹ کی ان کی اپنی میڈیا نے, ٹائمز آف اسرائیل کی مجھے خبر یاد ہے اور بھی اخبارات میں آئی تھی. اب ان کو اپنی کمپنیوں میں بھرتی کرنے کے لیے لوگ تو چاہیے, اور ان کا جو فطری اتحادی ہے جیسا کہ خورشید انجم صاحب نے ذکر کیا وہ انڈیا ہے. انڈیا میں سائنس اور ٹیکنالوجی اور تعلیم کے شعبے میں لوگ بہرحال ان کا ایک مقام بھی ہے, تو جو ان کی ریکوائرمنٹ ہے وہ یہاں سے پوری کی جا رہی ہے. ان کو فری ویزے بھی دیے جا رہے ہیں اور وہاں پہ ان کی انٹری بھی آپ کو دکھائی دیتی ہے. دوسری طرف کے لوگ بھی موجود ہیں جو کہ بہرحال غزہ کے حمایتی ہیں, لیکن ان کو سرکاری سرپرستی حاصل نہیں ہے. انڈیا کے کچھ کالجز اور یونیورسٹیز کی خبریں بہرحال سامنے آئی ہیں کہ وہاں انہوں نے پروٹیسٹ کیا غزہ کے حق میں اور اسرائیل کے خلاف, تو ان کو پکڑ لیا, گرفتار کر لیا, کیمپس سے نکال دیا, یونیورسٹی سے اخراج ہو گیا ان کا. یہ چیزیں بھی اپنی جگہ موجود ہیں. ساتھ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ انڈیا کا جو سرکاری میڈیا ہے, تو وہاں میڈیا تقریباً سارا سرکاری ہے. انڈیا میں جس طرح ہم کہتے ہیں نا ہمارا فری میڈیا, کئی چینل ہیں بھانت بھانت کی بولی, وہاں پہ ایسا نہیں ہے. وہاں عام طور پہ آپ کو حکومتی حمایتی میڈیا ہی ملتا ہے انڈیا میں. تو وہاں کی یعنی ایک مشہور اینکر پالکی شرما وہ باقاعدہ اسرائیل میں جا کے منٹ ٹو منٹ کوریج کرتی رہی ہے کہ یہ دیکھو حماس کے دہشت گرد حملے کر رہے ہیں. یہ انڈیا کی پالیسی, سرکاری پالیسی تھی جس کو بیان کیا جا رہا ہے. بس کوشش ان کی یہی ہے کہ نیا اکنامک آرڈر چین اور باقیوں کے مقابلے میں لایا جائے, تو بظاہر لیکن ان حالات میں وہ کامیاب نہیں ہوتا دکھائی دیتا. خورشید انجم صاحب, یہ ایسا ہے کہ یہ جو ابھی 3 ماہ سے جاری ہے جنگ, اور جو میں نے ان کے ارادے بتائے, نتن یاہو کا بیان آپ کو سنایا, پھر ان کے موساد کے چیف کا بیان آپ کو بتایا, تو وہ جنگ جو ہے وہ تو اب پھیلتی ہوئی نظر آ رہی ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر خدا نخواستہ یہ جنگ پھیلتی ہے, عرب ممالک کے بعد پاکستان کو بھی اپنی لپیٹ میں لیتی ہے, خدا نخواستہ اگر ایسا ہوتا ہے, تو آپ اس ممکنہ خطرے سے نپٹنے کے لیے حکومت پاکستان کو کیا اقدامات تجویز کریں گے؟ دیکھیے, بنی اسرائیل کو پہلی بار نیست و نابود کیا بخت نصر نے, ٹھیک ہے جی, حملہ کیا. اس کے بعد دوسرا ٹائٹس رومی نے کیا, یروشلم کو دونوں بار یروشلم تباہ و برباد کر دیا گیا. ٹھیک, اس کے بعد سے یہ ڈائسپورا میں, اچھا انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا انکار کیا, رسول تھے اس وقت, ان کا انکار کیا, ان کو بہرحال اپنے تئیں اپنے عقیدے کے مطابق انہیں سولی پر چڑھا دیا. وہ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو آسمانوں پر اٹھا لیا, وما قتلوہ وما صلبوہ ولکن شبہ لہم, تو اللہ تعالیٰ نے ان کو آسمانوں پر اٹھا لیا. پہلی قومیں جتنی بھی تھی ان کا انکار ہوتا تھا, وہ نسیہ منسیہ کر دی جاتی تھی, وہ ختم کر دی جاتی تھی, لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو چھوڑ دیا. ابھی ان کا وہ فیصلہ ہونا ہے, یعنی وہ جو ان کو ختم کرنے والا ہے وہ فیصلہ ابھی باقی ہے, اور وہ فیصلہ ہوگا, وہ قرآن مجید میں آیا ہے وَجِئْنَا بِكُمْ لَفِيفًا, ہم تم سب کو جو ہے گھیر کر لے آئیں گے, اکٹھا کر دیں گے, اور یہ اسرائیل میں اکٹھا کیا جا رہا ہے.
قرآن مجید میں مقامات بھی ہیں، لد مقام ہے جہاں پر وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو قتل کریں گے، اب اس وقت ان کا ایئر ہیڈ کوارٹر ہے وہاں پر. اسی طرح اور جگہیں بھی ہیں جن کا احادیث میں کافی تفصیل کے ساتھ ذکر آیا ہے. تو یہ کام تو ہونا ہے جس کو بانی محترم کہتے تھے کہ یہ ان کا گریٹ گریو یارڈ بنے گا. یہ اسرائیل جو ہے جو اس وقت ہے وہ ان کا گریو یارڈ بنے گا. اب عرب ممالک اگر اس کی لپیٹ میں آتے ہیں اور پھر اس کے بعد اس سے آگے بات نکلتی ہے تو ظاہر ہے کہ پھر یہ کوئی چھوٹی موٹی جنگ نہیں ہوگی. اس کو جو بائبل میں جو آرمیگاڈون کہا گیا ہے اور حدیث میں اس کے لیے جو اصطلاح آئی ہے وہ الملحمۃ العظمی اور الملحمۃ الکبریٰ آئی ہے. تو عظمی جو ہے وہ اعظم اور کبریٰ جو ہے وہ اکبر کی مؤنث ہے. یعنی پچھلی جو جنگیں تھیں وہ جنگ عظیم تھی. اب یہ عربی کے اس کے مطابق افعل التفضیل کا صیغہ ہے، اعظم اس کی مؤنث عظمی آئی ہے، یعنی بہت بڑی جنگ. تو وہ جو ان کا پروگرام ہے. خورشید ظالم صاحب، یہ بہت بڑی جنگ کا حوالہ حدیث کا ریفرنس آپ دے رہے ہیں تو یہ تو 100% ٹھیک بات ہے اور یہ بالکل ایسا ہی ہوگا. لیکن فی الوقت جو ہے یہ تو پلاننگ تھوڑی ڈیلے نظر آ رہی. جیسے ابھی رضا الحق صاحب نے فرمایا کہ 1 لاکھ سے زائد یہودی تو وہاں سے بھاگ رہے ہیں جو وہاں پہ اکٹھے ہو رہے تھے اس کام کے لیے، تو وہ تو وہاں سے بھاگ رہے ہیں جو بھی سچویشن وہاں پہ ڈیولپ ہو رہی ہے اس وقت. جی، اس میں یہ ہے کہ بہرحال ان کا یہ منصوبہ تو ہے گریٹر اسرائیل کا، وہ اس پر کام کریں گے. اور پھر جب یہ ہوا جیسے پچھلے سوال میں میں نے کہا تھا کہ الکفر ملت واحدہ، پھر پورا عالم کفر ان کی پشت پر ہوگا، ان کا ساتھ ہوگا، جیسے اب بھی ہے. لیکن اب کچھ آوازیں پھر بھی اٹھ رہی ہیں عوامی سطح پہ یہ آوازیں اٹھ رہی ہیں نا، اس کی مخالفت میں حکومتی تو لیول پہ تو وہ اکٹھے ہیں. مسلمانوں سے زیادہ دوسرے جو ہے نا وہ انہوں نے کچھ نہ کچھ، جیسے جنوبی افریقہ نے عالمی عدالت میں کیس دائر کر دیا ہے، اسی طرح لاطینی امریکہ کے 3 ممالک نے اپنے سفراء کو واپس بلوا لیا ہے. تو وہ پھر بھی مسلمان حکمرانوں سے کچھ غیرت و حمیت ان میں زیادہ ہے، وہ انسانی ہمدردی کی بنیاد پر کر رہے ہیں. لیکن یہ کام جو ہے وہ بہرحال چونکہ احادیث میں ہے جیسے آپ نے بھی فرمایا یہ تو ہو کر رہے گا. تو یہ چیز پھر پھیلتی ہے اور پھر پھیلے گی تو پھر پوری دنیا اس کی لپیٹ میں آئے گی. پھر یہ نہیں ہے کہ کوئی محفوظ رہ جائے گا. اور اس چیز کا اندازہ جو ہے وہ ظاہر ہے کہ پچھلے سوالات میں رضا الحق صاحب نے بھی فرمایا تھا کہ بلنکن کی بھی کوشش ہے، جو یورپی یونین کے سیاسی امور کے سربراہ ہیں ان کی بھی کوشش ہے، بات پھیلے نہیں. اب یہ جنگ جو ہے یہیں تک محدود رہ جائے اسی میں خیر ہے، ورنہ پوری دنیا لپیٹ میں آئے گی. اور ظاہر ہے کہ جب جنگ ہوتی ہے تو اس کا تو کوئی نتیجہ، پھر کوئی اچھا نتیجہ نہیں نکلنا. البتہ یہ ہے، اشارہ کیا ہے رضا الحق صاحب نے بھی، کہ پاکستان میں جب ہوگا تو پھر احادیث کے اندر خراسان کے حوالے سے موجود ہے، یہاں سے لشکر جائیں گے، وہ مہدی کی بھی مدد کے لیے جائیں گے. ایک کالے جھنڈوں کا ذکر ہے کہ وہ جا کر حتیٰ تنصب ایلیا، ایلیا جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یروشلم کو کہا جاتا تھا، تو وہاں جا کر وہ اپنے جھنڈے گاڑیں گے، یہاں سے مدد جائے گی، فوجیں جائیں گی. لیکن بہرحال یہ اس وقت ہوگا جب یہاں پر بھی کوئی ایسی کیفیت ہوگی. اس وقت جو کیفیت ہے پاکستان کے حوالے سے، تو سب سے پہلے تو ہمیں حکومتی سطح پر، عوامی سطح پر وہن کی بیماری کو دور کرنا ہوگا، جس کو حدیث میں کہا گیا کہ حب الدنیا و کراہیت الموت، اور ایک جذبے کے ساتھ، ایمان کے جذبے کے ساتھ اور جہاد کی قوت کے ساتھ اس چیز کو آگے لے کر بڑھنا ہوگا. پھر سیاسی شعور اپنا بیدار کرنا ہوگا. ہم ایک گڑھے کی مچھلی بن کر جو بیٹھ گئے ہیں، تو اپنے جو ریجنل حالات ہیں اس کے مطابق دیکھیں، چائنا کے ساتھ، روس کے ساتھ. یہ نہیں ہے کہ وہ پہلے وہ ایسٹ انڈیا کمپنی تھی، اب چائنا کا کوئی ماڈل اس قسم کا ہے، نہیں. اپنی آزادی، اپنی خود مختاری کو برقرار رکھتے ہوئے، اپنے حالات کو دیکھتے ہوئے ان چیزوں کو لے کر ہم نے آگے بڑھنا ہوگا. اور پھر اسی طرح افغانستان کے تعلقات، ایران کے ساتھ تعلقات، ان ساری چیزوں کو ہم نے دیکھنا ہوگا، معاشی طور پر مضبوط ہونا ہوگا، تب ہی ہماری کوئی حیثیت بنے گی. ورنہ تو یہی ہے کہ جس طرف ہمیں کھینچا جائے گا ہم اسی طرف کھینچتے چلے جائیں گے. تو یہ ہماری حکومتوں کو، اور اس کے ساتھ ساتھ عوام کی ذہن سازی، عوام اس کے لیے کچھ نہ کچھ ایک اویئرنس ہو، آگاہی ہو. یہ جو کچھ ہو رہا ہے وہاں پر، یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ ہم اس سے تعلق ہو جائے. یہ ہمارا جو ہے 3 مساجد ہیں جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صرف 3 کے لیے شد رحال کیا جا سکتا ہے، قصد کر کے وہاں جایا جا سکتا ہے. تو یہ تیسرے نمبر پر ہے، مسجد حرام، مسجد نبوی اور پھر مسجد اقصی. اور وہ جو جنگ لڑ رہے ہیں، اب اگر بات آ گئی تو یہ ہمارا بھی فرض ہے
اس کے اویئرنیس، مظاہرے، سیمینار، مختلف قسم کے پروگرام، اپنے ہمارے علماء اکرام اپنے خطابات جمعہ میں اس مسئلے کو زندہ رکھنے کی ضرورت ہے. یہ بہت بڑی ضرورت ہے. پھر معاشی طور پر جیسے بائیکاٹ مہم پہلے بھی اب وہ کمزور ہوتی ہوئی محسوس ہو رہی ہے، اس کو بھی دوبارہ ایک زندہ کرنے کی ضرورت ہے کہ معاملہ ختم تو نہیں ہوا، وہ تو پرعزم ہے. حماس اپنی جگہ پرعزم ہے اور اسرائیل اپنی جگہ پرعزم ہے، وہ حماس کو ختم کرنے کے لیے اور وہ اپنی آزادی کی جو جنگ لڑے ہیں اس کے حوالے سے. لیکن اس طرف ہم جو ہے وہ بائیکاٹ بھی نہیں کر سکتے. تو یہ مختلف آپ یوں کہہ لیجئے کہ ڈائمینشنز پر کام کرنے کی ضرورت ہے اس حوالے سے. یہ وہ چیز ہے جن کو ہمیں اب دیکھنا ہوگا. جناب خورشید انجم صاحب اور جناب رضا الحق صاحب پروگرام میں تشریف آوری کا بہت شکریہ. ناظرین، یہ تھا آج کا پروگرام. آج کے لیے اتنا ہی. ہمارے تمام سوشل میڈیا پیجز پر اس پروگرام کا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. آپ ہمیں ای میل بھی کر سکتے ہیں. ہمارا ایڈریس ہے media@tanzeem.org. اگلے پروگرام تک کے لیے وسیم احمد کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.